بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا قانون ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جانا ہے۔ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ جب پرانا وقت ہوتا تھا تو لوگ جب بادشاہ کو نذرانہ دینے کے لیے جاتے تھے نا، تو یوں ہاتھوں کا کشکول بنا کے ہاتھ میں نذرانہ رکھتے تھے اور بادشاہ کو پیش کرتے تھے۔ بادشاہ اگر نذرانے کو ہاتھ لگاتا یا اٹھا لیتا تو سمجھا جاتا کہ یہ نذرانہ قبول ہو گیا۔ آج کل لوگ دینداروں کی جیسے ادب کے ساتھ خدمت کرتے ہیں کہ نہ دینے والے کو پتا، نہ لینے والے کو پتا، نہ دیکھنے والے کو پتا۔ اب بادشاہ کو نذرانہ دیا جاتا ہے کشکول بنا کے، دینداروں کو خدمت کی جاتی ہے ہاتھوں ہاتھ، کسی دوسرے کو نظر نہیں آتا۔ لیکن جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور گھر کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ سربراہ بنتا ہے، تو وہ اپنی ماں کو جیب خرچ ایسے دیتا ہے کہ بیٹے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور ماں کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ بادشاہ کی بارگاہ میں جاؤ تو کشکول بنا کے جاتے ہو، پیروں کی اور مولویوں کی خدمت میں جاؤ تو کشکول بنا کے ادب سے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے نذرانے دیتے ہو، اور جب ماں کو جیب خرچ دینے کی باری گئے تو تیری ماں کا ہاتھ مانگنے والا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اس بات کو یاد رکھو، دنیا میں ترقی ضرور کر لو گے لیکن تمہارے مال میں برکت کبھی نہیں ہوگی اگر تمہاری ماں یا تمہارے باپ کا ہاتھ نیچے مانگنے والا ہوگا۔ اپنے بچوں کو دکھا کے ماں کو نذرانہ دینے کی کیا نوبت آ گئی تھی؟ ایک باپ ہوتا ہے وہ 7 بچوں کو پال لیتا ہے، لیکن باپ کے جانے کے بعد 7 بچے مل کے ایک باپ ماں کو نہیں پال سکتے۔ ہم قرآن میں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ لمحہ فکریہ بھلا کیا ہے؟ ہم صرف زبان سے اف نہیں کرتے، باقی ہر کام کر جاتے ہیں۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ سننا، لفظ اف ہوتا کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کرنے لگے، اس کی ڈبلنگ بند کر دیں، وہ بولو براز بھی بستر پہ کرنے لگے، اتنے بوڑھے ہو جائیں، اور جب وہ بولو براز پیشاب اور پخانہ بھی بستر پہ کر دیں، تو اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے اس کی صفائی کرے تو یہ بھی لفظ اف ہے۔ اولاد کو تو اتنی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزر گیا نا کہ میری اولاد کو اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ لفظ اف میں شامل ہے۔ آج ہم صرف زبان سے اف نہیں کہتے، لیکن ہمارے اشارے، ہمارا سر مار کے اپنے کمرے میں چلے جانا، یہ ساری رات ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ جاتا ہے، اور ہم کیا تصور کرتے ہیں ماں باپ اپنے کمرے میں روتا ہو تو ہمارے بچوں کے نصیب اچھے ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی کتاب جو ہم لکھ رہے ہیں نا، ماں باپ کی نافرمانی کی جو کتاب ہم لکھ رہے ہیں وہ پڑھ کے ہمیں ہمارے بچے سنائیں گے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا لکھا تھا۔ آج ماں انتظار کرتی ہے کہ بیٹا صبح اٹھے اور مجھے جیب خرچ دے کے جائے۔ آج جو سب سے بڑا نوجوان ہے نا یہاں پہ، جو کہتا ہے مجھے اپنی طاقت پہ مان ہے، میں اس کو کہتا ہوں 10 کلو کا وٹا لو، کوئی وزن لو 10 کلو کا، اور 5 منٹ، صرف 5 منٹ وہ دونوں قدموں پہ کھڑا ہو کے دکھائے، اس سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ ہم تو 10 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ کبھی اس ماں کی طرف دیکھیں جس نے 9 ماہ ایک کروٹ بھی اس لیے نہیں بدلی تھی کہ کہیں میرے بیٹے کو میرے پیٹ میں کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ خوشی میں گئی یا غمی میں گئی، اس نے اپنے سے زیادہ پرواہ اپنی اولاد کی تھی۔ آج وہ ماں تیری وجہ سے آنسو بہائے تو کیا سمجھتا ہے تیری زندگی میں سکون ہو جائے گا؟ آج ہمارے رویے ہمارے ماں باپ کو اذیت دے رہے ہیں، اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ ماں باپ پریشان کیوں ہے؟ ہم نے اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے سب کچھ دیا۔ جو باپ کے اپنے پاس نہیں نہ ہوتا، اولاد مانگ لے تو باپ وہ بھی اولاد کو دیتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دیتے ہیں، نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دیتے ہیں۔ جب نسلوں کو دین دیا ہی نہیں ہے تو پھر توقع کس بات کی کہ اولاد ہماری خدمت کرے گی؟
آج ہم سوچتے ہیں کہ اپنی اولاد کو یہ بھی دیں، یہ بھی سکھائیں، یہ بھی سکھائیں، یہ بھی سکھائیں. میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں. آپ ایک چیز سکھا دیں، باقی اولاد ساری چیزیں خود سیکھ جائے گی. آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا. سادہ فارمولا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زہرا پاک کے بڑے بیٹے ہیں. ساری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. ایک دن سیدہ زہرا پاک نے پوچھا، بیٹا حسن، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، کیا وجہ؟ عرض کرنے لگے، ماں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو روٹی کے کسی حصے پہ آپ کی نظر ہو اور حسن نے اگر وہ لقمہ توڑ کے کھا لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے. نسلوں کو دین دیا نہیں ہے تو توقع کس بات کی ہے میرے بھائی؟ نسلوں کو دین سے بچا بچا کے جوان کیا، بچا بچا کے جوان کر دیا، اور نتیجہ بھلا کیا نکلتا جب نسل کو دین نہیں دیا ہوتا. یہ بزرگ جو ہیں وہ میری بات کو جلدی سمجھیں گے. جب باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نا، اللہ نے 4-5 جوان بیٹے دیے ہوتے ہیں. وہ 4-5 بیٹے نا اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، باپ کی میت کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں. باپ کی میت پڑی ہوتی ہے. جوان بیٹے ہوتے ہیں جن کی خاطر سب کچھ بنایا ہوتا ہے، گرمی سردی حلال حرام صبح شام نہیں دیکھی ہوتی. جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا، جوان بیٹے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بھلا کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں آ کے یار ابو نو غسل دے دے. خدا کی قسم اس بندے سے زیادہ غریب دنیا سے کوئی گیا ہی نہیں ہے، جس کو مرنے کے بعد اس کی اولاد بھی ہاتھ نہ لگائے. اور بھائی جس اولاد کو آپ چون چون کے سینے لگا رہے ہو نا کہ میرے پتر، میری باوا، میرا مستقبل، اور بھائی ہوش کرو، یہ تو آپ کے جانے کے بعد جس صابن سے آپ کو غسل دیا جائے گا نا، یہ تو صابن اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. آپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. باپ کے بعد یہ پاپا کا موبائل ہے، پاپا کی نشانی ہے میں رکھوں گا، یہ پاپا کی موٹر سائیکل ہے، پاپا کی نشانی ہے میں رکھوں گا، یہ پاپا کی گاڑی ہے یہ میں رکھوں گا. یہ ساری چیزیں تو تیرے باپ کی نشانی تھی، تو تیرے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترے وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں، تو اتنے غریب کو صدقہ کر دیا. ساری چیزیں اولاد اپنے پاس رکھے گی، لیکن باپ کے مرنے کے بعد اس کے بدن سے جو لباس اترے گا نا وہ باپ کی نشانی نہیں ہوگی. ہم کیوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا. سبحان اللہ. نسلوں کو دین سے بچا بچا کے جوان کرتے رہے، جوان کرتے رہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بات کو پہلے یاد رکھیں، اللہ کسی کو دولت دے تو یہ عیب نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ پھر بولیں. اللہ کسی کو امیر کرے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو میں صرف ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کسی پہ طنز نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، صرف احساس دلانا چاہتا ہوں. اگر آپ نے احساس کرنا ہو نا کہ اولاد مرنے کے بعد کیا کرے گی، توجہ کرنی ہے آپ نے. آپ ڈیفنس کے قبرستان میں چلے جائیں، صاف ستھرا قبرستان ہوگا. جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے بیٹے لاکھوں کی گاڑیوں میں اور کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ بولے تو صحیح ہے. لاکھوں کی گاڑیاں اور کروڑوں کے. آپ پورے قبرستان میں مجھے ایک قبر دکھا دیں جہاں کوئی اس کا بیٹا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو. ہم کس گمان میں گھوم رہے ہیں بھائی؟ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، کچھ رسم و رواج جنہوں نے ہمیں ایسا گھیر لیا کہ ہم آج تک اس سے باہر ہی نہیں نکلے. جنازہ اٹھتے وقت جب ماں یا باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو غم سے بیٹیاں بھی ہوش ہو جاتی ہیں کہ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، سر کے سائیں چلے گئے. اب دکھڑے کس کو سنائیں گی؟ جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے بلا کیا آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نا، تو میرے نبی پاک اپنے گھر تشریف لائے. آ کے اپنے گھر والوں سے فرمایا، سنو، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا. ہم سیرت کا یہ پہلو بیان کیوں نہیں کرتے؟ جو بیٹا اپنے باپ کو دفن کر کے ابھی گلی کے کنارے آتا ہے، باپ کی قبر کی مٹی ابھی اس کے ہاتھوں پہ لگی ہوتی ہے، اس کے کپڑوں پہ لگی ہوتی ہے، اور اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیے بھائی؟
3 دن تو فوتگی والے گھر میں یہ تھے کہ پڑوسی یا عزیز ان کو کھانا کھلاتے. 3 دن کے بعد آپ جتنا مرضی صالح ثواب کریں, دین منع نہیں کرتا. آپ کے پاس 10 روپے کی طاقت ہے, 10 روپے کا کریں. 10 لاکھ کی طاقت ہے, 10 لاکھ کا کریں, دین منع نہیں کرتا. لیکن یہ قرضہ اٹھا کے برادری میں ناک رکھنے کے لیے صالح ثواب کیوں شروع ہو گئے؟ سوچ کیا ہوتی لوکی کی کہیں گے ساری زندگی پیودا کھادا ہے, وہ نہ 2 دیگا بھی نہ پکا سکے. اب میرے نبی پاک کی حدیث سنیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے نا, اس کے بدن سے بھی خون کا پہلا قطرہ, پہلا فوارہ جو نکلتا ہے, ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا, اس کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے. یہ کس کا مرتبہ ہے؟ اب اگلی حدیث بھی سنیں. میرے نبی پاک نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو, شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو, اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے. بھائی آپ کو اللہ نے 100 روپے کی طاقت دی تھی, آپ 100 روپے کا صالح ثواب کرتے؟ جینا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے جینا. کم از کم مرنا تو آسان کر لیں یار. ہمارے رسم و رواج بلا کیا ہے, وہ مزدور جو 500 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے, صبح 500 کماتا ہے, شام کو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے, اس کا کل اثاثہ ہی 500 روپیہ ہوتا ہے, 700 روپیہ ہوتا ہے. جو صبح کمانا ہے بچوں کو شام کو کھلا دینا ہے. وہ مزدور بندہ دنیا سے چلا جائے نا, 5000 روپے کا کفن, 10,000 روپیہ قبر کی جگہ, 10,000 روپیہ گورگن کا, اور کم از کم 3 دیگیں بھی پکے تو آج کل وہ 50,000 کی پکتی ہیں. یعنی وہ مزدور جس کی دیہڑی 700 روپیہ, اس کو اگر قبر میں ڈالنا ہو تو کم از کم اس کے بچوں کے پاس لاکھ روپے ہونا چاہیے. ہم اپنا کم از کم مرنا تو آسان کر لیں یار. جینا تو بڑا مشکل تھا, ہم نے مرنا مشکل کیوں کر دیا اپنا؟ جو خاندان کا سب سے سیانا بندہ ہوتا ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں بندہ بڑا سیانا ہے, جو بات کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے, جب کسی کا باپ چلا جائے نا تو اس کے بیٹے کے کان میں بلا کر پوچھتا ہے پتر کنیاں دیگاں پکانی ہے. میں کہتا ہوں یار اس سے بڑا اس پہ ظلم کوئی نہیں ہے جس کے سر کی چھاؤں چلی گئی, جس کے سر کا سائیں چلا گیا. نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو, باپ ایک سورج کی مانند ہوتا ہے جس کی تپش بڑی ہوتی ہے, بات بات پہ ڈانٹتا ہے, ناراض ہوتا ہے, جھڑکتا ہے. باپ ایک سورج ہوتا ہے. لیکن نوجوانوں جب یہ سورج غروب ہوتا ہے نا تو پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں, پھر مخلص مشورہ دینے والا کوئی نظر نہیں آتا. یہ صرف باپ ہوتا ہے جو اپنی ٹانگوں سے چل بھی نہ سکے, بیٹے کو پریشان دیکھے تو بلا کہتا پتر تو گھبرانا نہیں, تیرا پیو بھلی جیوندا ہے. خدا کی قسم یہ صرف باپ ہوتا ہے. باپ کے علاوہ کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یا جن کی جنت چلے گی, جن کے ماں باپ چلے گئے, ہم جا کے ان سے کھانے کے سوال کرتے ہیں یار. کم از کم اپنا مرنا تو آسان کریں یار. ساری زندگی نسلوں کو دین سے بچا بچا کے جوان کرتے رہے. چیلم ہوتا ہے نا, اتنا لمبا پرچہ آتا ہے, اتنی بار سورہ بقرہ پڑھی, اتنی بار یہ پڑھا, اتنی بار یہ پڑھا, اتنے 100 قرآن پڑھے. تو میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں بھائی اتنی لمبی پرچی لے کے صالح ثواب کرنے کے لیے مجھے یہاں بیٹھ کے بتاؤ اتنی لمبی پرچی میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں, اب تو ہمارے مدرسوں میں صالح ثواب بکنا شروع ہو گیا. جا کے 2,000 روپے خدمت کرو, 100 پڑھا ہوا قرآن لے آؤ. میں مدرسے کے قرآن کو منکر نہیں ہوں بھائی, 1000 پڑھائیں, ثواب ہوگا, اجر ہوگا, بخشش ہوگی, لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک پلڑے میں 1000 قرآن مدرسے کا رکھو اور دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے نے 1 رکوع پڑھا ہو وہ رکھو, اور پھر بتاؤ باپ کو سکون کس سے ہونا ہے یار؟ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں یار؟ باپ کو ہمارے اس کے مرنے کے بعد ہماری دیگوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پھل کی ضرورت نہیں ہے. اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, جتنا پھل ماں یا باپ کے چیلم پہ پڑا ہوتا ہے نا, کاش اتنا پھل اولاد نے ماں باپ کی زندگی میں ان کو کھلایا ہوتا. تب وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترسیں, ایک وقت فروٹ کے لیے ترسیں, ایک وقت کی دوائی کے لیے ترسیں, اور چیلم کے اوپر پھل کے پھل پڑے ہو. یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ اور شکوہ میرا آپ سے بھی ہے, آپ نے میری بات سے ناراض نہیں ہونا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ پہلی باری سنو گے تو کتنے برداشت ہونی ہے. آپ میری بات پہ توجہ کرنی. میرا آپ سے ایک سوال ہے, میرے سے لے کے یہاں سے لے کے آخر تک
جب گھر سے ہم نکلے تھے تو کیا کیا کہتے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بولو یار، چیلم پہ جا رہے ہیں یا صالح ثواب کے لیے جا رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. کوئی بندہ اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کہہ کے آیا. اب میرا آپ سے سوال ہے، ہم جب چیلم پہ جاتے ہیں نا تو جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے؟ بولو صحیح یار. جتنا قریبی رشتہ اتنا اچھا. ہم سب گھر سے کس لیے آئے تھے؟ بولو یار، صالح ثواب کے لیے آئے تھے. جو پھل آپ لے کر آئے ہیں وہ زندہ لوگ کھائیں گے کہ مرنے والا؟ بولے یار، آئے کس کے لیے تھے؟ اس کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ پھل تو آپ اپنی ناک رکھنے کے لیے لائے تھے بھائی. آئے آپ مرنے والے کے لیے اور اس کے لیے خالی ہاتھ آگے. تو ایک بات کو اپنے دامن میں جگہ دے دو. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دو گے نا تو لوگ ہمارے بعد جب ہمارے لیے آئیں گے نا تو پھر وہ فاتحہ پڑھ کے نہیں آئیں گے، صرف رسمیں نبھانے کے لیے آئیں گے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میری بات سے ناراض نہیں، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ہم تو بھائی جنازہ پڑھنے کے بعد نا، سلام پھیرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دوست کہتا چلا چلی کہتے نہیں یار پتر نو ملنا وا. میرا سوال آپ سے ہے، جنازے کے بعد مرنے والے کے بیٹے کو اس لیے ملتے ہو کہ اس کا دکھ کم ہو، یا اس لیے ملتے ہو کہ اس کو پتا چلے کہ تیرے باپ کا جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا تھا؟ ہم تو جنازے اپنی شکلیں دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں گے تو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے؟ ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے رہو اور کیا تصور کرتے ہیں لوگ بعد میں ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے؟ اور شکر کیا ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جنازہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا پڑتا، ورنہ لوگوں کو پتا چل جاتا کہ لوگ اس کو تو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا. اور میں کہتا ہوں میرے بھائی، اس کو پتا چلے یا نہ پتا چلے رب تو دیکھ رہے نا یار. اس کو تو پتا نا کہ میرے کس بندے نے پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا. ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکے دیے ہوں اور کیا تصور کرتے ہیں بعد مرنے کے لوگ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرنے آئیں گے؟ میں نے تو بڑی صالح ثواب کی محفلوں میں دیکھا ہے، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اللہ جس کو تھوڑی سی دولت دے دے نا وہ تو دعا کے لیے پورے ہاتھ بھی نہیں رہتا، اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں. اس کو رب سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ بھی بلند نہیں کرتا. اس واسطے آج کی نشست کا یہ پیغام پلے باندھ کے چلے جاؤ. ایک بات کو پلے باندھ لو، جنازہ پڑھاتے وقت، توجہ میری طرف فرمائے، جنازہ پڑھاتے وقت، کس کے وقت؟ جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد بیٹے کی تکبیروں میں ہوگا نا، خدا کی قسم بڑے سے بڑے پیر اور مولوی کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا. بیٹے کو پتا سامنے میرا باپ پڑھا، میری ماں پڑھی، اس کی بخشش میں نے کروانی ہے. جتنے درد کے ساتھ جنازہ بیٹا پڑھائے گا نا، بڑے سے بڑا پیر اور بڑے سے بڑا مولوی نہیں پڑھا سکتا. جتنا درد بیٹے کی تکبیر میں ہوگا نا اتنا درد کسی کی آواز میں نہیں ہو سکتا یار. اور یہاں افسوس کی بات بھلا کیا، جنازہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں آتا. آپ فیصلہ کریں، جس بیٹے کو آپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا اس نے آپ کی بخشش کروانی ہے؟ وہ ناک رکھنے کے لیے 10 دیگیں پکا کے تو تقسیم کر سکتا ہے لیکن آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ سکتا وہ. اس واسطے اپنی نسلوں کو کم از کم اتنا دین ضرور دینا کہ وہ آپ کو مرنے کے بعد نہلا کے کفنا کے دفنا سکیں. خدا کی قسم اگر نسلوں کو دین نہ دیا تو میت غسل کے لیے بھی ترسے گی. اللہ نہ کرے مرنے والے میں کوئی عیب نکل آئے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. آپ فیصلہ کریں، نہلانے والا بیٹا ہو تو وہ کسی کو بتائے گا نہیں اور غیر ہو تو کبھی چھپائے گا نہیں. وہ گلی گلی چراہے تذکرہ کرے گا، بھائی میت بڑی بھاری ہو گئی سی، شکل بگڑ گئی سی، بڑی بو آ رہی سی. فیصلہ کرو نہلانے والا بیٹا ہو، کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ اور بھائی جس اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے بھائی وہ تو ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گی. وہ تو کفن کا کپڑا بھی ایسے پکڑتے ہیں، باپ کے بدن سے اترنے والے کپڑے بھی یوں پکڑے جاتے ہیں، اس کو پورا ہاتھ نہیں ڈالتے. ہم کس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ساری زندگی نسلوں کو دین سے بچا کے جوان کر دیا،
اور تصور کرتے ہیں لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے. آپ اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے ہر روز اصالہ ثواب کی محفل کریں، دین بنا نہیں کرتا. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، اصالہ ثواب کی 100 محفلیں ایک طرف، اور دن میں 5 مرتبہ بیٹی یا بیٹا اتحیات میں بیٹھے اور یہ کہے ربنا اغفر لی والی والدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. فیصلہ آپ کریں، ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑنی ہے؟ آپ چینل کے اوپر اتنی لمبی لمبی پرچیاں نہ بنائیں. ایک رکوع سگا بیٹا بیٹھ کے پڑھ لے، وہ کافی ہے اس کے لیے. اس واسطے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی میت غسل کے لیے نہ ترسے، تو اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں. اب دین پہ لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ ہی دیں. اسکول پڑھائیں، کالج پڑھائیں، یونیورسٹی پڑھائیں، میڈیکل کروائیں، سب کچھ کرائیں. اپنے محلے کے امام کے پاس چلے جائیں کہ مہربانی امام صاحب میرے بچے کو مردہ نہلانا سکھائیں، میری خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا بیٹا مجھے نہلائے. 3-4 دن میں وہ سیکھ لے گا یار. اس کو جنازہ پڑھانا سکھائیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے. لیکن جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ ضرور ہونا ہے. آخری بات اور ساری گفتگو کا نچوڑ اس بات کے اندر ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے کہ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو پھر بولیں ہم ناک رکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو لوگ بھی کس لیے آئیں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک دوست تھے مولانا عبد الحی لکھنوی. یہ پاکستان بنانے میں نا قائد اعظم کے ساتھی تھے، تحریک پاکستان کے کارکن تھے. آپ کے ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے، بہت بڑا آپ کا حلقہ احباب تھا. آپ کے دور میں نا ایک درزی تھا کپڑے سلائی کرنے والا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی محلے میں کسی کا جنازے کا اعلان سنتا نا، دور دراز سے بھی، تو دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا. تو پڑوسی دکاندار اس کو طنز کرتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے. اس نے کہا بھاؤ جی میں سنیا جڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی وہاں بھی پڑھ دینا. میں سنیا جڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی وہاں پڑھ دینا. وقت بیتتا گیا. مولانا عبد الحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا. ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے. تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ آپ کا جنازہ لاکھوں میں ہوا، اور اتنا رش تھا کہ ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازہ نہیں پڑھ سکے، اتنا رش تھا. جب مولانا عبد الحی لکھنوی کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے نا، تو مجمع میں اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جانا. جو ہزاروں لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شریک ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. تو جو سلوک آپ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، کل کو ہمارے ساتھ فیصلہ آپ نے آج کر کے جانا ہے کہ میں اصالہ ثواب کے لیے آیا تھا تو مرنے والے کے لیے کیا لایا تھا؟ جنازہ پڑھنے گیا تھا مرنے والے کے لیے یا اس کے بیٹے کو ملنے کے لیے؟ اس واسطے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی میت مرنے کے بعد غسل اور جنازے کے لیے نہ ترسے، تو میں آپ کو ایک فارمولہ دینے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا. میرے سوال کا جواب دیں گے سارے؟ بولو یار، اتنی سخت گلاں سن کے کنے بولنا یار. لیکن میں معذرت چاہتا ہوں یار، ہم لوگ نا بدنام ہو گئے. ہم لوگ اپنی اولادوں سے بھی دعا کے لیے قابل نہیں رہے یار. ہم ساری زندگی حاضر ناظر عقیدوں میں الجھے رہے اور اولاد کی تربیت کا بیڑا غرق ہو گیا. ہماری تو اولاد ہمارے لیے دعا کرنے کے قابل نہیں رہی. یہ مسئلہ سنی وابی دیوبندی شیعہ کا نہیں ہے، مسلمانوں کا یار. وہ کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھتا ہے. مرنا تو سب نے ہے نا یار، جنازہ تو سبھی کا ہونا ہے نا یار. میرے سوال کا جواب دیں گے آپ؟ پیچھے والے بھی چلے. میرا آپ سے سوال ہے، مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو، کیا ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی، گفتگو مکمل ہوگی. بولیں مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ، انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، کاروباری ہو تو. فیصلہ کرو، مرنے والے کا بیٹا حافظ قرآن ہو تو، مرنے والے کا بیٹا عالم دین ہو تو، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں امام میں دستاریں نظر آئیں گی. پتہ نہیں یار کس نے ہاتھ اٹھانے، باپ کی بخشش ویسے ہی ہو جانی ہے یار.
یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جنازے میں آپ نے زیادہ لوگ کون سے جمع کرنے ہیں. آپ ایک ہی امام ڈھونڈتے جنازہ پڑھانے کے لیے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں بچے جھگڑتے ہیں باپ کے بعد کہ وراثت میں یہ میرا ہے یہ میرا. میں کہتا ہوں جھگڑا ضرور ہونا چاہیے, لیکن کس بات پہ؟ ایک بیٹا کہے جنازہ میں پڑھانا ہے, دوسرا کہے نہیں میں پڑھانا ہے, تیسرا کہے نہیں میں پڑھانا ہے. جھگڑا اس بات پہ ہونا چاہیے یار. آپ ایک امام ڈھونڈتے ہو, آپ کے گھر میں کئی امام ہونے چاہیے یار. خدا کی قسم آپ ایک بچہ دین پہ لگا دو, ایک بچہ, سارا خاندان اپنے غسل کے لیے بے فکر ہو جائے, جنازوں کے لیے بے فکر ہو جائے. لیکن شرط کیا ہے کہ بیٹا دیندار ہونا چاہیے. نہیں ہوگا تو غسل کے لیے بھی ترسیں گے, جنازے کے لیے بھی ترسیں گے. اور یہ ریئلٹی ہے. اب تو بھائی ہمارے غسل کی اجرت 1000 روپے پڑتی ہے, نہلانے والا 1000 پہلے مانگتا ہے اور پوچھتے ہیں 500 والا نہوانا کہ 1000 والا. میں نے پوچھا بی بی سے کہ یہ کیا چکر ہے, کہنے لگی 500 والے میں صرف پانی مارتے ہیں اور 1000 میں صابن لگا کے مردہ نہلاتے ہیں. آپ کس گمان میں میرے بھائی؟ اپنی نسلوں کو دین دے دو یار. بیٹا دیندار ہوگا تو جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے نا دیندار تمہیں نظر آئیں گے یار. مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے, جملہ میری طرف دیکھ کے سمجھنا ہے, آخری جملہ. مولا علی فرمایا کہ تم کسی سے دوستی لگاؤ نا, کسی کو یار بناؤ, تو یہ بات ذہن میں رکھا کرو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو. جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسے تمہارے جنازے کی پہلی صف ہوگی. کیوں کہ یار ہر بات میں آگے آگے ہوتے ہیں. تو جیسے ہمارے دوست ہیں, آپ فیصلہ آپ نے گھر جا کے کر لینا ہے یار میرے یار کی ہو جائے گا نا, وہ میرے واسطے دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے. چلو ہماری تو بیت گئی, اب جو بوڑھے ہو گئے وہ کہتے ہیں ہمارے پتر تو جوان ہو گئے ہیں. بھائی بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں. اپنے پوتوں کو اپنے نواسوں کو اس طرف لگائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہماری نسلیں دین پہ لگ جائیں یار. ایک بچہ دین پہ ضرور لگائیں. فائدہ کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد آپ کو ترسنا نہیں پڑے گا, دعا کے لیے ترسیں گے نہیں آپ. عالم دین چلتا پھرتا آپ کے لیے بخشش ہوگی. اس لیے رسم و رواج سے باہر نکلیں اور مہربانی کریں دین کی طرف آ جائیں یار. اصالے ثواب 10 روپے کی طاقت ہے 10 روپے کا کریں, 10 لاکھ کی طاقت ہے 10 لاکھ کا کریں. دین منع. میری باتوں سے یہ تاثر نہیں لینا کہ میں نے اصالے ثواب کا انکار کیا, میں نے صرف رسم و رواج کا انکار کیا. آپ اصالے ثواب کریں, 100 دیگیں پکائیں. اتنی ٹھنڈ باپ کو 100 دیگوں سے نہیں پڑنی جتنی تمہاری نماز پڑھنے سے باپ کو ٹھنڈ پڑنی ہے. اس واسطے اپنے رسم و رواج سے باہر نکل آئیں. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ.